کاروباری طبقہ جو ہے وہ فاقوں تک پہنچ چکا ہے۔ دکانوں کے اس وقت کرایہ ادا نہیں کر پا رہا، بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہا، ملازمین کے گھروں کے اندر اس وقت فاقے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے نام نہاد نمائشی اقدام کی وجہ سے کاروباروں پر لاک ڈاؤن ہے۔ 1500 ارب روپے وہ ٹیکس کے اہداف رکھے ہیں، یہ اہداف کیسے پورے ہوں گے؟ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی مد کے اندر پیسہ آنا تھا، حکومت کو خود اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کھلا تضاد ہے۔ پنجاب اور وفاق کے تاجروں سے کیا قصور سرزد ہو گیا ہے؟ 34 پیسے مزید بجلی کے بلوں میں ایف پی اے کی مد میں جو ہے بجلی مہنگی کر دی ہے۔ 2 سے 3 مہینوں میں عوام تیار رہے، بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ پاکستان میں معیشت جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت پاکستان کے لیے، اور عوام بھی اس مسئلے سے جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہے، اور اس کے ساتھ ہر روز وزیراعظم شہباز شریف سے لے کے وزیر خزانہ سے لے کے تمام ہی وزراء جو ہیں وہ معیشت کی بہتری کی بات کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اس کو ماننے سے انکاری ہے۔ ہم آج بات کریں گے کہ جو کاروباری جو ہماری جو کمیونٹی ہے، جو کہ معیشت کا ایک بنیادی جو ہے وہ پلر ہے، لیکن کاروباری برادری جو ہے وہ حکومتی فیصلوں سے کیوں نالاں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پنجاب اور دارالحکومت اسلام آباد کی جو کاروباری جو کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، فاقوں تک کی پوزیشن آ گئی ہے۔ اور جو کہا جا رہا تھا کہ جی لاک ڈاؤن ختم ہوگا، جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، ہماری خود ان سے بات ہوئی تھی ایران جانے سے پہلے، اور انہوں نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ لاک ڈاؤن جو ہے اب اس کو مزید اس کی توسیع جو ہے اس کی گنجائش نہیں، اور ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کو بھی 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب حکومت جو کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، جو کہ آسٹریٹی اور جو انرجی کنزرویشن کے حوالے سے جو کمیٹی کی جو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے دیگر ممبران میں وفاقی وزراء بھی ہیں، سیکٹریز بھی ہیں فیڈرل، لیکن وہ میٹنگ تاحال نہیں ہو رہی، اور وہ کیوں نہیں ہو رہی اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کاشف چودھری صاحب موجود ہیں، جو کہ تنظیمی جو تاجران پاکستان کے جو ہیں وہ صدر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ کاروباری طبقہ جو ہے وہ فاقوں تک پہنچ چکا ہے، یہ بات حقیقت ہے یا کیا آپ اس کو کہیں گے؟ دیکھیے، کاروباری طبقہ جو ہے وہ دکانوں کے اس وقت کرایہ ادا نہیں کر پا رہا، بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہا، یہاں تک کہ ہمارے جو فوڈ سے ریلیٹڈ کاروبار ہیں اور دیگر بہت سارے کاروبار، انہوں نے اپنے آدھے سے زیادہ ملازمین فارغ کر دیے، جس کے نتیجے میں ان ملازمین کے گھروں کے اندر اس وقت فاقے ہیں، ان کے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں جا رہی، ان کے خاندان کو صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، صرف اس لاک ڈاؤن کے نام نہاد نمائشی اقدام کی وجہ سے۔ اور میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ آپ دیکھیے کہ توانائی بچت کے نام پہ اس سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا، پاکستان میں کاروباروں پر لاک ڈاؤن جاری ہے، اور خود حکومت نے توانائی بچت کے وہ جو اقدامات تھے، جس کے اندر دفاتر کے اندر 2 دن گھروں سے کام کرنے کا فیصلہ تھا، جس کے اندر 50% گاڑیاں گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ تھا، وہ سارے اقدامات واپس لے لیے، لیکن کاروباروں پر لاک ڈاؤن ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر حکومت کیوں کاروباروں کو بند کرنا چاہتی ہے؟ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ پاکستان کی معیشت نہ پھلے پھولے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ تاجر معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت نے آنے والے بجٹ کے اندر 1500 ارب روپے وہ ٹیکس کے اہداف رکھے ہیں، یہ اہداف کیسے پورے ہوں گے؟ آپ دیکھیے، محتاط اعداد و شمار کے مطابق صرف اس سمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے نتیجے میں 29% کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، اور جب کاروباری سرگرمی متاثر ہوتی ہے تو صرف تاجر کا کاروبار متاثر نہیں ہوتا، صنعتوں کی پیداوار متاثر ہوتی ہے، اور پھر یہی نہیں ہوتا، اس کے نتیجے کے اندر جو حکومت کو سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی مد کے اندر پیسہ آنا تھا، حکومت کو خود اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آخر کیوں حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور اس پہ سوچتی نہیں ہے؟ اور پھر یہ کھلا تضاد ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور سندھ کے اندر تو کاروبار کھلے ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، اور پنجاب اور وفاق کے تاجروں سے کیا قصور سرزد ہو گیا ہے کہ اس سے ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ پنجاب اور وفاق کے تاجروں کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ ہمیشہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرتا ہے؟ کیا ان کو مسلم لیگ کو سپورٹ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس لیے میں شہباز شریف صاحب سے، میں مریم نواز صاحبہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر بالخصوص اسحاق ڈار صاحب جو اس توانائی بچت کمیٹی کے سربراہ ہیں،
کہ اسحاق ڈار صاحب خزانے سے متعلق رہے. اسحاق ڈار صاحب اس وقت نائب وزیر اعظم ہیں. اسحاق ڈار صاحب بیرونی دنیا کے تو دورے کر رہے ہیں, تو آخر پنجاب اور وفاق کے تاجروں کا وہ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں ان کی چولہے بند کرنے پر, ان کی روٹی روزی بند کرنے پر, ان کے گھروں میں فاقوں پر کیوں ان کو مجبور کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ لاک ڈاؤن نہ ختم ہوا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں تو احتجاج ہو رہا ہے, لوگ سڑکوں پر ہیں. تنگ آمد بجنگ آمد, جب میرے تاجر کے بچے بھوکے ہوں گے, جب وہ سکول نہیں جا سکیں گے, جب وہ کرائے نہیں دے سکیں گے, جب اس کا دیہڑی دار مزدور وہ بھوک سے مر رہا ہوگا, تو پھر لوگ سڑکوں پر بیٹھیں گے, تو پھر حالات کی خرابی کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہوگی؟ اس لیے وفاقی حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ اس پہ سوچنا چاہیے اور فوری طور پر لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا اعلان کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ تاجر کو تو آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کرو, حکومتی عیاشیاں تو بند نہیں ہوتی, حکومتی اخراجات تو کم نہیں ہوتے, وہ وی آئی پی کلچر, وہ پروٹوکول, وہ 40 گاڑیوں کے قافلے, وہ بجلی کے جو ضیاع ہے وہ تو بند نہیں کیا جا رہا. نہ مفت خوری ختم ہوئی, نہ بجلی چوری ختم ہوئی, نہ پٹرول کی بچت شروع ہوئی. آخر کیوں تاجر اور عوام اس کا ہی بھرکس نکالا جا رہا ہے؟ اس لیے عوام کا جنازہ نکالنا بند کیا جائے اور یہ حکمران اپنی عیاشیوں اور اپنے عللوں تللوں کی بھینٹ اس ملک کے تاجروں اور اس ملک کی قوم کو نہ چڑھائیں. تو آپ صدر ہیں, تو کیا آپ کے پاس تو آتا ہوگا جو چھوٹا جو دکاندار ہے, اور اسلام آباد میں کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا بات یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے اپنی دکانیں بند کر دی ہیں کرائے نہ دینے کی وجہ سے؟ یہ کوئی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیے, ہم اس وقت بلیو ایریا کے تجارتی مرکز میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ بلیو ایریا پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکس دینے والی مارکیٹ ہے, جو سالانہ 40 ارب روپیہ ٹیکس دیتی ہے. اس مارکیٹ کی اگر میں بات کروں اور شہر کی بہت ساری اور مارکیٹوں کی بات کروں تو ایک نہیں, میں آپ کو کتنے ریسٹورنٹس کے نام گنوا سکتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں, جنہوں نے اپنی 2-3 برانچیں صرف اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کر دی ہیں, جنہوں نے اپنے ملازمین کو فارغ کر دیا ہے. اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ نہیں کہ صرف ریسٹورنٹس کا کاروبار, شادی ہالوں کا کاروبار, مارکیز کا کاروبار, اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں موبائل فون کا, کپڑے کا, جوتے کا, کاسمیٹکس کا, غرض وہ تمام کاروبار جو خواتین سے منسلک ہیں وہ سارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. اور پھر دیکھیے, حکمران ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں. یورپ کے اندر ٹھنڈا موسم ہوتا ہے, یہ شدید گرمی جب 50 ٹمپریچر ہے, جب 55 تک ٹمپریچر جا رہا ہے, شدید گرمی کے موسم میں کون دوپہر میں خریداری کرنے نکلتا ہے؟ لوگ شام کے اوقات میں خریداری کرنے نکلتے ہیں. اور آج کل 9:30 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے, تو عشاء کی نماز سے قبل اگر آپ کاروبار بند کر دیں گے تو کیسے لوگ خریداری کریں گے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہری حقوق جو ہے یہ ان کو بھی پامال کیا جا رہا ہے. یہ جو شخصی آزادیاں ہیں یہ ان کے خلاف ہے. یہ جو آئین پاکستان تحفظ دیتا ہے کاروباروں کو, یہ اس کے خلاف ہے. اور اگر حکومت نے ان اقدامات کو واپس نہ لیا تو ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائیں گے, اور ہم ہر وہ راستہ اختیار کریں گے کہ جس کے نتیجے میں کاروباروں کا تحفظ کیا جا سکے. تو آپ بھی یہاں پر جو ہے آپ کی دکان ہے, تو رات کو کیا پولیس ضلع انتظامیہ آ جاتی ہے, بند کر دیتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں, آپ کھانا کھا رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے, تو آ کے پولیس آ جائے گی, جی اسے بند کر دیں, کلوز کر دیں. تو اس کے لیے بہت سارے ایشوز آئے ہوئے ہیں لوگوں کے کاروبار میں. بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے, رینٹ نہیں دیے جا رہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ شدید متاثر ہیں. تو حکومت کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اس کا سلوشن نکالنا چاہیے. جی, آپ نے کاروباری کمیونٹی کی جو ہے بات کی ہے, ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پر بھائی ہیں, ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے جو سندھ والے ہیں, KPK والے ہیں بلوچستان, وہاں پر تو کوئی سختی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ صرف پنجاب اور اسلام آباد کی کمیونٹی جو ہے, اس سے کتنا کوئی فائدہ ہے اس حکومت نے حاصل کیا؟ بالکل, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو کوئی انہوں نے کوئی ہمیں فگر نہیں دیے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا بچت کی ہے. اور فورس تو بھیجتے ہیں, ظاہر لازمی بات ہے, یہاں اے سیز اور ان کے انتظامیہ کے اہلکار جو ہے نا وہ پھرتے ہیں دکانوں پہ, جو دکان کھلی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ بند کر کے چلے جاتے ہیں, وصیل کرتے ہیں اس کو, اور 50,000 روپیہ جرمانہ کرتے ہیں. تو یہ جی تمام تر معاملات تھے, کچھ فیکٹس اینڈ فگر ہم بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں.
وہ یہ ہیں کہ دیکھیں LNG کا معاملہ تھا، قطر سے جو پاکستان کو جو LNG آ رہی تھی جس سے بیسیکلی جو بجلی کی پروڈکشن تھی اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ جو ہے رکاوٹ آئی ہوئی ہے اور قطر سے وہ LNG نہیں آ رہی۔ اب پاکستان سپاٹ کی طرف جا رہا ہے، سپاٹ سے خریداری کر رہا ہے، اس میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ 34 پیسے مزید بجلی کے بلوں میں FPA کی مد میں جو ہے بجلی مہنگی کر دی ہے، اور اب چونکہ ڈیزل اور فرنس پہ جو ہے یہ چلائی جا رہی ہے، بجلی کی پروڈکشن ہو رہی ہے، تو اب مزید اگلے 2 سے 3 مہینوں میں عوام تیار رہے، بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ لیکن اب سوال یہی ہے کہ کیا اس لاک ڈاؤن سے ان جو کاروباری جو سیکٹر ہے اس کی بندش سے کتنا کوئی فائدہ جو ہے وہ عوام کو ملا ہے؟ تو یقینی طور پر یہ وہ معاملات ہیں جس پر حکومت کو فوری جو ہے وہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب بھی اس جو ہماری ان سے جو بات ہوئی ہے وہ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ کاروبار جو ہے اب وہ کھلنا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی جو سرکاری وزارتیں، ڈویژنز اور جتنے بھی جو کابینہ پہ جو کٹس لگائے گئے تھے، ان کی چاہے فیول پہ کٹ تھا، پروٹوکول گاڑیوں پہ کٹ تھا، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، لیکن صرف کاروباری طبقہ جو ہے وہ اب رہ گیا ہے، اور اس سے کاروباری لوگوں کو بھی اور عام پبلک کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ہوپ فلی آئندہ جو ہے اسی ہفتے میں یہ ایک اہم ترین فیصلہ ہوگا، لیکن جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تو اس وقت تک پر گھنٹے کے حساب سے، ڈے کے حساب سے نہیں، پر ہار کے حساب سے جو ہے وہ کاروباری جو کمیونٹی ہے وہ سفر کر رہی ہے۔